السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ ناظرین، سامعین، آج میں بڑے ہی دکھ کے ساتھ جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ آپ نے جو جلالی تو نہیں، میں اس کو دلالی کہوں گا، اور جو رضوی نہیں ردوی کے بیانات آپ نے سنے ہیں کہ امام کعبہ پہ انہوں نے حرف انگل کو اٹھایا ہے، اور ایک نے کہا ہے کہ وہ اتحاد کی بات کرے تو وہ جا کے ادھر اپنے کعبے میں کرے، مکے میں کرے، ادھر اتحاد کی بات نہ کرے، یعنی کہ دین کی بات کرنے کو اس کو ادھر سے روکا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو بات، جو سمجھدار بندہ ہوگا، جو عقل مند انسان ہوگا، وہ میری بات کو پک کرے گا، اور جو عقل نہیں ہوگا، شعور نہیں ہوگا، وہ صرف تنقید کی نظر سے سنے گا۔ سامعین، آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جلالی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ادھر سے بھی آیا ہوا ہے، وہ ہمارے ساتھ مناظرہ کر لے۔ کس بات پہ مناظرہ کرنا ہے؟ سمجھ تو آنا چاہیے، کس بات پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ سند کی توفیق۔ آئیے حضرات اب دیکھتے ہیں ان کا، آپ کلپ سنیے کہ جس میں ان دونوں نے بکواسات کی ہیں۔ ناظرین، آپ نے کلپ سنے اور آپ کو یہ واضح پتہ چل گیا انہوں نے کیا کہا ہے۔ ہاں، اب میں بات جو کرنے جا رہا ہوں، میرا پیغام پوری امت مسلمہ کو ہے، اور میرا پیغام حکومت پاکستان کو ہے، اور میرا پیغام ان باشعور لوگوں اور نوجوانوں سے ہے جو بات کو پک کرتے ہیں، بات کو سنتے ہیں اور بات کو جانتے ہیں۔ ناظرین اور سامعین، دیکھیں، سب سے پہلے بریلویت، میں آج تک فرقہ وریت پہ بات نہیں کی، اور نہ میں فرقہ وریت کا حامی ہوں، اور حضرات، فرقہ وریت تب پھیلتی ہے جب انسان اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو حنبلی، شافعی، مالکی کہتا ہے، تب جو ہے فرقہ وریت نہیں پھیلتی۔ جب انسان اپنے آپ کو اہل حدیث، اہل سنت کہلواتا ہے، تب فرقہ وریت نہیں پھیلتی۔ تو حضرات، انہوں نے فرقہ وریت کو پھیلایا ہے، اپنی نسبت کو مکے سے توڑ کر انہوں نے بریلی کے ساتھ جوڑا ہے۔ حضرات، آئیے میں 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے اللہ رب العزت کا انکار کیا ہے، جنہوں نے اپنے خدا تعالیٰ کا انکار کر دیا، پیچھے بات کیا رہ گئی ہے؟ انہوں نے اپنے ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، کیا اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو نہیں کہہ رہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اتوارا؟ ایسے لوگوں کے لیے نہیں۔ انہوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر دربار لگائے اپنے اپنے علاقوں میں۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی دربار ہیں، آپ کو درباروں پہ کوئی اہل حدیث نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو درباروں پہ نظر آئیں گے، اپنا سر جو ہے، اپنی جبین نیاز جو ہے، اور غیروں کے در پہ جھکاتے ہوئے نظر آئیں گے، تو وہ فرقہ بریلویت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، وہ مذہب اسلام کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ نہیں ہوں گے۔ حضرات، انہوں نے اپنے اللہ کا انکار کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا ہے، اللہ کا انکار کر کے اللہ پہ ان کو اعتبار نہیں، اللہ پہ توکل نہیں، باپوں سے جا کے مانگتے ہیں، کوئی ان کو اولاد دینے والا ہے، کوئی ان کو جناب کچھ چیز سے نوازنے والا ہے، کوئی ان کو جناب روپے پیسے دینے والا، کوئی روزیوں کو سیٹ کرنے والا، ہر ایک چیز کے، ہر شعبے کے الگ الگ خدا بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے۔ سب سے پہلے اپنے اللہ کا انکار کیا، اور نمبر 2، سامنے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اب آپ کہیں گے بات بہت بڑی میں کر رہا ہوں، لیکن میں دلیل کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب نبی پاک کی بات آ جائے، کسی کی بات نہیں چل سکتی۔ جب کوئی معاملات خراب ہو جائے، اللہ کا قرآن کہتا ہے تعالو، اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ، اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ، شریعت کی طرف آؤ۔ تو حضرات، یہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر فقہ حنفی کا مسئلہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف آ جائے، یہ نبی پاک کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں اور فقہ حنفی کا مسئلہ مانتے ہیں۔ نبی کا انکار کر دیا، حتیٰ کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے
کہ اے لوگو جہاں پہ اے اللہ کے بندو جہاں میرا نبی لگا دے لگ جاؤ، جس چیز سے میرا نبی منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ حضرات انہوں نے اپنے نبی کا انکار کر دیا اور نبی کے آگے امام ابو حنیفہ کو زیادہ فوقیت دے دی، نبی سے بڑھ کر امام ابو حنیفہ کی بات کو زیادہ فوقیت دے دی۔ ہزاروں مسائل ایسے ہیں، جاؤ میں تو دعویٰ کرتا ہوں، اور مناظرے کا چیلنج کرنے والے اپنا ایک مسئلہ اپنے پورے فرقے میں ایک مسئلہ ایسا تو ثابت کر کے دکھا جو تو نے نبی پاک کی حدیث کے مطابق مانا۔ وضو سے لے کر نماز پڑھنے تک، بچے کی پیدائش سے لے کر اور اس کی وفات تک جتنے بھی مسائل ہیں، ہر ایک مسائل میں ان ظالموں نے نبی پاک کی سنت کی خلاف ورزی کی ہے۔ سامعین، تیسرے نمبر پہ انہوں نے مکہ بیت اللہ کا انکار کیا ہے۔ وہ انکار کیوں کیا؟ پتہ کیوں؟ وہ میرے نبی کا شہر ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ وہ کون سا بیت اللہ جہاں پہ ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اس کعبہ بیت اللہ کا انہوں نے انکار کیا ہے۔ حضرات انکار کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے، لوگوں پہ گستاخی کے تمغے لگانے والے، ختم نبوت کے نام پہ روپے پیسہ کمانے والے، ختم نبوت کا نام لے کر اپنے مفادوں کو پورا کرنے والے۔ حضرات اس بڑی افسوس سے یہ بات کر رہا ہوں، انہوں نے کعبہ بیت اللہ کی بے حرمتی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے امام کو بے حرمتی کرنا گویا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا ہے، اور یہ جو وہاں جا کے بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھتے، ان کے باقاعدہ عالموں کے فتاوے موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ بیت اللہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یعنی بیت اللہ میں نماز نہیں ہوتی۔ حضرات یہ نبی پاک کے پیارے شہر کی توہین ہے، اور جو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت اللہ مسند مصطفیٰ منبر مصطفیٰ پہ بیٹھنے والا، نبی کی اسی مسند پہ بیٹھنے والا جس مسند پہ بیٹھ کے نبی پاک نے خطبہ دیا تھا، اس کو کہتا ہے اس کا عقیدہ باطل ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مصلی پہ کوئی بدعتی انسان، کوئی مشرک نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو حضرات تیسرے نمبر پہ انہوں نے یہ کام کیا، اور چوتھے نمبر پہ جو بڑا کام کیا، میں اپنے اس ملک کی حکومت کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، یہ ایسی آگ اٹھی ہے جو اس ملک پاکستان کو خاکستر کر دے گی، خاک میں ملا دے گی۔ یہ پاکستان کے باغی ہیں، یہ پاکستان کے غدار ہیں، جنہوں نے جب بھی ملک پاکستان میں غداری ہوئی ہے، یہ مکتبہ فکر بریلوی، دلالی اور ردوی جیسے انسانوں نے یہ کام کیا ہے۔ حضرات یہ بات غور سے سنے، ختم نبوت والا مسئلہ ہوا، حکومت نے معذرت کی اور اس کے بعد ختم نبوت کا دھرنا لگایا گیا۔ اس دھرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس دھرنے کی حقیقت کیا تھی؟ حضرات بات توجہ سے سنیے گا، دھرنا ختم نبوت کا لگایا ہے، اور اس میں بغدادی نام کا شخص کیا بکواس کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے نبی پاک خواب میں ملے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تو نے مجھے ملنا ہو، نبی پاک کو ملنا ہو، تو خادم حسین رضوی کو مل لیا کر۔ خادم حسین رضوی کو ملنا گویا کہ ایسے ہے جیسے کہ نبی پاک کو ملنا ہے۔ یہ سب سے بڑا ڈاکہ انہوں نے خود ڈالا۔ انشاءاللہ یہ میں الگ سے بات انشاءاللہ پورا جو بیان اس پہ ریکارڈ کرواؤں گا کہ انہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ کس طرح ڈالا، ختم نبوت کا انکار انہوں نے کیسے کیا۔ سب سے پہلے ختم نبوت کا انکار بریلوی مکتبہ فکر سے انہوں نے کیا۔ جب سب سے پہلے ختم نبوت کا انکار قادیانیوں کو اگر جرت دی ہے تو حضرات یہ ان ظالموں نے دی ہے۔ اور حضرات سب سے 5ویں نمبر پہ انہوں نے کیا کیا؟ چوتھے نمبر پہ تو انہوں نے ملک کی غداری کی، بغاوت کی، حکومت کے خلاف انہوں نے جناب جو خارجی بن کے نکلے ہیں۔ حضرات میں یہ بات سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، بخاری کی 5 روایتوں کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حکمران غلط کام کرتا ہے، اس
کو علیحدگی میں سمجھایا جائے، اس کو خط لکھا جائے، اس کے بارے میں بغاوت کو نہ کھڑا کیا جائے۔ حضرات انہوں نے بغاوت کی، ملک پاکستان کی فوج کے خلاف زبان درازیاں کی۔ فوج پاکستان نے اپنی فوج جو ہے وہ کعبہ بیت اللہ سعودی عرب میں بھیجی ہے، تو اس کا مطلب ہے سعودی عرب کے خلاف بھونکنے والے انہوں نے جو بکواسات کی ہے، اس کا مطلب ہے انہوں نے ہماری فوج کے خلاف بھی بکواس کی ہے۔ حضرات 5ویں نمبر پہ انہوں نے انسانیت کا انکار کیا ہے۔ جو باشعور عقل مند میری بات کو نوٹ کرے، انہوں نے انسانیت کا انکار کیا ہے۔ اور انکار کیسے کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم انسان نہیں، ہم غوث پاک کے کتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے کہا قرآن پاک میں 5 قسمیں اٹھا کے کہا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے انسان، میں تجھے ساری مخلوق سے اعلیٰ بنایا، اچھا بنایا۔ یہ ظالم کیا کہتا ہے کہ میں کتا ہوں، میں غوث پاک کا کتا ہوں۔ یہ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ یعص باللہ، اپنے آپ کو کتا کہنا انسانیت کے ناطے سے۔ اور اگر تو اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، پھر تجھے اس نے انسان بھی نہیں چھوڑا، اس نے تجھے پاکستانی بھی نہیں چھوڑا، اس نے تجھے نبی پاک کا، اس نے تجھے بیت اللہ اور مدینہ مکہ سے محبت کرنے والا بھی نہیں چھوڑا، اس نے تجھے جو ہے وہ نبی پاک کا امتی بھی نہیں چھوڑا، اس نے تجھے اللہ پاک کا بندہ بھی نہیں چھوڑا، مشرک بنا دیا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اس نے تجھے جانوروں سے بھی بدتر بنا دیا۔ حضرات میرا پیغام ہے ردوی کو اور دلالی کو کہ وہ جس نے مناظرے کا چیلنج دیا ہے، سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ پیغام میں وہ چھوڑ دینا چاہتا ہوں، دلالی کے دلال بھی سن رہے ہوں گے، ردوی کے ردی بھی سن رہے ہوں گے۔ حضرات میرے پیغام کو نوٹ کرو، امام کعبہ حافظہ اللہ تعالی سے تو مناظرہ کرنا بات کی بات ہے۔ او میرے بڑے شیوخ مبشر احمد ربانی صاحب اور میرے شیوخ صاحبزادہ مناظر اسلام حافظ عمر صدیق صاحب اور یحییٰ عارفی صاحب اور دیگر میرے قائدین نواز سیما صاحب اور سید سبطین شاہ نقوی صاحب، ان سے مناظرہ کرنا تو بات کی بات ہے۔ آپ پہلے تیرے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے فاروقی حاضر ہے، تو جہاں بھی بلائے فاروقی حاضر ہے، تو ٹائم دے فاروقی حاضر ہے، تیرے ساتھ مناظرہ کرے گا۔ تو نے جو بکواس امام کعبہ حافظہ اللہ کے بارے میں کی ہے، حضرات تو نے امام کعبہ کے بارے بکواس نہیں کی، تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی اور منبر کے بارے میں بکواس کی ہے۔ جہاں تجھے چیلنج دیتا ہوں، جہاں فاروقی تیرے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے حاضر ہے، تو جہاں بھی کہے فاروقی تیرے ساتھ مناظرہ کرے گا، جس موضوع پہ کہے گا اس موضوع پہ مناظرہ کریں گے دلائل کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس ایسے دلالوں کو اور ایسے ردی لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر ان کے نصیبے میں ہدایت نہیں تو اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔